رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ چنانچہ 1975 میں جامعۃ الملک عبدالعزیز جدہ نے حرم مکی میں ایک کانفرنس بلائی جو دونوں علموں کو، علم شریعت اور علم النفس، ان دونوں کو جمع کرنے والی ہو، اور دنیا کے 100 سے زیادہ ممتاز اسکالرز جمع ہوئے۔ ہندوستان سے بھی 2-3 جو ہے نمائندے شریک ہوئے، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اور فضیلت الشیخ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات اس کانفرنس میں شریک تھے، اور 3 روز تک یہ کانفرنس چلتی رہی۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ علوم دینیہ کے ساتھ علوم عصریہ کو ملایا جائے، کہ علم کی یہ تقسیم ہی باطل ہے، علم کی یہ تقسیم ہی غلط ہے، ان کو ملا کر کے قدیم نافع اور جدید صالح دونوں کو یکجا کر دیا جائے۔ اور استاذ نے اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ یہ کام صرف اہل حدیث کر سکتے ہیں، انقلابی ذہن انہی کا ہوتا ہے، باپ دادا کی روش سے ہٹ کر صحیح راستہ اہل حدیث ہی چل سکتے ہیں، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فکرہ لے کر آئے، اور پھر جامعہ محمدیہ منصورہ انہوں نے اپنے رفقا کے تعاون سے قائم کیا، اور اس وقت سے الحمدللہ جامعہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ الحمدللہ 10ویں جماعت تک آفاق اکیڈمی بیک وقت اس میں کسی بھی سلفی ادارے کا جو مکمل نصاب ہے وہ موجود، اور مہاراشٹرا بورڈ کا مکمل نصاب موجود ہے۔ 10ویں کے بعد جیسے ہمارے عصری اداروں میں مختلف برانچز ہو جاتے ہیں، سائنس ہے، آرٹ ہے، اور پھر سائنس میں فزکس کیمسٹری بائیولوجی ہے، یا فزکس کیمسٹری اور میتھ ہے، اس طرح سے برانچز الگ ہو جاتی ہیں۔ یہاں بھی 10ویں کے بعد، ثانویہ کے بعد، پھر مکمل دینی تعلیم کے لیے کلیۃ اللغہ والدراسات الاسلامیہ یا کلیۃ الشریعہ کہہ لیجئے، جو الحمدللہ ایک مضبوط نصاب کے ساتھ، اور سعودی جامعات اور اسی طرح اور دنیا کی بڑی جامعات کے نصاب کا مجموعہ اس کا نچوڑ ہے۔ اور الحمدللہ دکاترہ کی ایک بڑی ٹیم تقریباً 1 درجن دکاترہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اور جامعۃ القاہرہ کے اور لکھنؤ یونیورسٹی کے، یہ حضرات تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کلیہ عائشہ صدیقہ، جماعت اہل حدیث میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسواں تعلیمی اداروں میں پورے ہندوستان میں وہ ام المدارس کی حیثیت رکھتی ہے، تمام نسواں تعلیمی اداروں میں۔ اس کے بعد جو بھی ادارے قائم ہوئے الحمدللہ یہاں کی فارغات نے کام کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے مولانا مختار احمد ندوی ٹیکنیکل کالج، جس میں دینی ماحول میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انجینئرنگ کی تعلیم دی جائے، ڈپلومہ اور ڈگری۔ ڈپلومہ میں 2 برانچز ہیں، اور ڈگری میں 4-5 برانچز ہیں، سول، میکینیکل، الیکٹرونکس اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ۔ اسی طریقے سے محمدیہ طبیہ کالج، جو آج مہاراشٹرا ہی کا نہیں ملک کے چنندہ طبیہ کالجوں میں سے ایک ہے، اور ہر سال الحمدللہ یہاں کے طلباء یونیورسٹی رینک پر نمبر لے کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے المختار انٹرنیشنل اسکول، جو کیمبرج یونیورسٹی سے ایفلیٹڈ ہے، یہ سارے ادارے منصورہ کیمپس میں چل رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑا کیمپس بنگلور میں، اسی طریقے سے ایک بڑا کیمپس مئو میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ادارے اب تک ہمارے اخوان نے تعارف کروایا، شیخ عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی صاحب نے کاندے ولی کے ادارے کا، اور شیخ خالد جمید مکی حفظہ اللہ نے ممبرا ادارے کا، یا میں منصورہ کا جو تعارف کروا رہا ہوں، یہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل کیجئے، انہیں تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ کب تک مہاراشٹرا کے لوگ یو پی بہار سے امام بلاتے رہیں گے اور پھر ان کو کہیں گے باہر گاؤں کے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہوں کہ یہ نہ کہیں باہر گاؤں کے ہیں، تو اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل کیجئے۔ عصری اداروں کے لیے بھاری بھرکم فیس بھر لیتے ہیں، لیکن جب ان بچوں کو دینی اداروں میں داخل کرنا ہوتا ہے تو ہاتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، تعلیم وہ برکت ہے کہ اس تعلیم کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج وہ قوم جس نے فلسطین کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، جن کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ قوم یہود کو غارت کر دے،
اللہ قوم یہود کے ہم نواؤں کو غارت کر دے، ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے، لیکن آپ انکار نہیں کر سکتے کہ تعلیم و ترقی کے میدان میں انہوں نے جو دبدبا اور جو روب قائم کیا ہے، واٹس اپ ان کا، فیس بک ان کا، انسٹاگرام ان کا، جدید وسائل ان کے، ساری چیزیں ان کی، آپ صرف لعنت و ملامت سے بددعا سے کام نہیں لے سکتے، بلکہ آپ کو آگے بڑھنا ہی ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہی ہوگی، اور دینی ماحول میں اور شرعی ماحول میں، عقیدے کے اصلاح کے ماحول میں۔ صبح کے سیشن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب قاضی عدیل عباسی سے پوچھا گیا کہ جب ان مدرسوں میں، ان اسکولوں میں ہم اردو پڑھا رہے ہیں، کیوں مکتب قائم کر رہے ہیں، تو اس مرد حق آگاہ نے یہ کہا تھا کہ آپ اسکولوں میں الف سے انار اور بے سے بلہ پڑھاؤ گے، اور ہم ان مدرسوں میں الف سے اللہ اور با سے بسم اللہ پڑھائیں گے۔ اور ایک مسلمان جب تک اس کا عقیدہ صالح نہ ہو، دنیا کی کوئی ترقی اس کو خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میرا وقت پورا ہو چکا، میں نے جامعہ محمدیہ منصورہ کا ایک مختصر سا تعارف کروایا ہے، اور اس سے پہلے اور اداروں کا تعارف ہو چکا ہے، اور جمعیت نے ان اداروں کا تعارف اس لیے کروایا ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل کیجئے۔ جو بچے کمزور اور نادار ہیں اور وہیں معاشرے میں کچھ مالدار لوگ موجود ہیں، وہ ان کی کفالت کریں، وہ ان کے لیے آگے بڑھیں۔ جماعتیں، اکائیاں جو ہیں، وہ ان میں جو افراد موجود ہیں، اپنے ہاں کے بعض بچوں کی کفالت کریں، ان کو شعبہ حفظ میں، شعبہ عربی میں داخل کریں، ان کو آگے بڑھائیں، اور اسی طرح تو دین کا کام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو تعلیمی ترقی نصیب فرمائے، وہ تعلیم جو انسان کو اس کے رب سے ملا دے، اور وہ تعلیم جو انسان کو اس کی ذات سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔